والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا حاجات میں اور مشکلات میں، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اب نفی کر دی ان سے ملک کی، وہ مالک نہیں، متصرف نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے وہ معبود بننے کے لائق نہیں، وہ پکار کے لائق نہیں۔ اس باریک پردے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر بڑا ایک باریک سا کمزور سا پردہ ہوتا ہے، اگر آپ نے آج تک نہیں دیکھا تو پھر اب جب کھجور استعمال کریں گے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، ہمارے حساب سے وہ بڑی نکمی چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ آپ کروڑ پردے بھی اکٹھے کریں تو وہ 10 روپے کے نہ بکیں، کچھ قیمت نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ وہی بات حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی، بے اللہ بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھڑے۔ وہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں، یہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، فضلاں والے ہیں، کرما والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کھجور تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، گٹھلی اپنی جگہ پہ رہ گئی، اس کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بھی مالک نہیں۔ اتنی حقیر چیز، اتنی نکمی چیز۔ یا اللہ، ہمارے حساب سے اللہ نے فرمایا ہاں تمہارے حساب سے نکمی ہے، ہمارے حساب سے بڑی قیمتی ہے کہ مولا تو نے یہ پردہ اس پر کیوں چڑھایا ہے، گٹھلی پر۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ پردہ اس لیے چڑھایا کہ کھجور کی گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا، وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اسے روک لیے، مٹھاس ادھر نہ آئے اور کھٹاس ادھر نہ آئے۔ تفصیل طلب تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، پھر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں گا تو ایک اور بحث چھڑ جائے گی۔ پردہ اس لیے چڑھایا کہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی طرف نہ آئے اور گٹھلی کی کھٹاس ادھر نہ جائے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ گیا، پتہ نہیں آگے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟ ادھر کا پانی ادھر نہ آئے اور ادھر کا پانی ادھر نہ آئے۔ مرنے کے بعد کا دور بھی برزخ ہے، ادھر کا انسان بغیر مرے ادھر نہیں جا سکتا، اور جو روح ادھر چلی گئی ہے وہ ادھر نہیں آ سکتی۔ برزخ ہے نا، برزخ اور پردہ ہوتا ہی اس لیے ادھر کی چیز ادھر نہ جائے اور ادھر کی چیز ادھر نہ۔ ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں کیا فرمایا جی؟
بہت خوبصورت بات کی. اللہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ذرے کے مالک نہیں. کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں. مقصد تو اللہ کا یہ ہے نا. لیکن اللہ نے کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ کھجور کو سمجھو قبر کی طرح اور گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح. اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. اور آپ فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا لیں، کیا کہا جاتا ہے کہ مردہ کفن کا مالک نہیں ہوتا. ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سنو نہیں سکتے. یہ دوسری نفی ہو گئی. ما یملکون من قطمیر، ایک صفت کی نفی ہو گئی، وہ مختار نہیں، مالک نہیں، قادر نہیں. اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، یہ دوسری صفت کی نفی ہو گئی کہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں اور تمہاری پکار سنو نہیں سکتے. یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ دور سے نہیں سنتے ہیں اور قریب جا کے بلاؤ تو پھر سن لیتے. یہاں دور نزدیک کا کوئی چکر نہیں ہے. دور سے پکارو پھر بھی نہیں سنتے، قریب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو پھر بھی نہیں سنتے، اور دفن ہونے سے پہلے کان کے قریب جا کے بلاؤ تو پھر بھی نہیں سنتے. جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. قرآن اسی طرف جا رہا ہے، قرآن کا ظاہر اسی طرف جا رہا ہے. میرے لفظوں پہ آپ غور کریں گے، میں نے کیا لفظ بولے ہیں. قرآن کا ظاہر اسی طرف جا رہا ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَهُمْ مَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی فیصلے والی کتاب ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ.